اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں والی میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آئے دن جو ہے وہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس میں بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے اور بیٹی کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ حالانکہ بیٹی، اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آئی۔ وہ اللہ کے رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، آپ کے ہاں بھی پروردگار نے آپ کو بیٹی عطا کی، اور اس قدر آپ اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے کہ اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم بیٹی عطا کی، اور مولا کائنات اپنی بیٹی کا اس قدر احترام اور محبت کرتے تھے۔ جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی پروردگار نے بیٹی عطا کی، اور حضرت سکینہ سے امام حسین علیہ السلام بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ یہ درس دیا کہ اہل بیت بیٹیوں سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی سیرت میں بھی یہی ہے۔ لہٰذا یہ ایسے واقعات رونما ہونا یہ اس زمانے میں بھی تھے کہ جب اللہ کے رسول آئے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی وہی طریقہ ہے، سوچ اور عمل میں تھوڑا سا فرق آیا، اس لیے کہ بیٹی 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو شوہر اپنی بیوی پر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں، حالانکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو پروردگار ہے، وہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، کسی کو جوڑے دے، کسی کو بے اولاد رکھے، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے سامنے ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے بھی یہ واقعہ کیا ہے اسے واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ اور یہ حقیقی معنوں میں یہ جو میڈیا ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیں نیگیٹو پہلو دکھاتا ہے، اچھائی والے پہلو نہیں دکھاتا۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین انہوں نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں نا، انہوں نے 3 چیزوں پر کنٹرول کیا ہوا، ایک میڈیا، دوسرا کاروبار، اور تیسرا پروفیسر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا میڈیا ہونا چاہیے جو ہمیں اچھائی کی طرف رہنمائی کرے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام مکھی اور شہد کی مکھی میں فرق یہ ہے کہ عام مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے اور جہاں بھی جائے گی نجاست ہی پھیلائے گی، اور انسان کی باڈی، خوبصورت باڈی کو چھوڑ کر نجاست والی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ اور شہد کی مکھی میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پھولوں پر بیٹھے گی، وہاں سے شہد لے کر جو ہے وہ آئے گی اور شہد بنائے گی، اور شہد میں شفا ہے۔ اسی طرح انسان، یہ جو میڈیا ہے نا، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور برائی والے پہلو کو زیادہ رونما کرتا ہے، حالانکہ اچھائی کبھی زندگی میں دیکھ لیں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا سانحہ پشاور، لیکن میڈیا نے کوئی بالکل اس پر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں، کس بڑے سے بڑے علماء بھی خاموش ہیں، اس لیے کہ یہ میڈیا ہمیشہ آپ کو عام مکھی کی طرح سوچ دے گا۔ لہٰذا آپ زیادہ وقت ضائع نہ کریں ان جو ہے وہ چیزوں کو سننے میں۔ ہمیشہ یہ تو انسان کے اندر یا برائی پیدا کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں یا برائی بتا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ انسان کو اچھائی، اچھے چینل، اور بالخصوص جو آج کل چینل ہیں، پیج ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے اور انہی کے باتوں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا جس نے بھی یہ کیا ہے، ہم جو ہے وہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جانی چاہیے، کہ جس شخص نے بھی اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ ایک بیٹی کا قتل، ایک بچی کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بیٹی، 4 سے شروع ہے، اور فرمایا ایک بیٹی کی بھی اگر کفالت کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ پروردگار ایک بیٹی کے بدلے میں پروردگار آپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں اتنا بڑا جو ہے وہ اجر پائیں۔